الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم خفض لہما صوتی وعدب لہما کلامی وعلم لہما عریقتی وعدب علیہما قلبی وسیرنی بہما رفیقا وعلیہما شفیقا۔ اگلا پیراگراف حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا کہ جو آپ نے والدین کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا میری آواز کو ان دونوں کے لیے دھیمی کر دے، ہلکی کر دے۔ خفض یعنی نیچے کرنا، دھیمی کرنا، کسی چیز کو تراش دینا، چھوٹا کرنا۔ اللہم خفض لہما صوتی، پالنے والے میں جس سے مطالبہ کرتا ہوں، اس سے التجا کرتا ہوں کہ کبھی بھی میری آواز میرے والدین کی آواز کے اوپر بلند نہ ہو۔ وعدب لہما کلامی، اور میرا کلام، میری گفتگو ان دونوں کی نسبت طیب ہو، پاکیزہ ہو، اچھی بات میں ان دونوں سے بولوں۔ وَأَلِن لَهُمَا عَرِيقَتِي، عَرِيقہ یعنی طبیعت، مزاج، فطرت، انسان کی خلقت۔ علن لین سے نرم، پالنے والے میرے لہجے کو، میرے مزاج کو ان کی نسبت بہت نرم کر دے۔ وَعَطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، اور پالنے والے میرے دل کو ان دونوں کے اوپر موڑ دے۔ عطف یعنی مہربان بنا دینا، عطوفت سے بھی ہے یہاں پہ، عطف یعنی موڑنے کے معنی میں، صرف کرنے کے معنی، بدلنے کے معنی میں، اور میرے دل کو ان دونوں کے اوپر مہربان بنا دے، عطوفت بنا دے۔ وَسَيِّرْنِي بِهِمَا رَفِيقًا، پالنے والے مجھے میرے ماں باپ کی نسبت جیسے ایک دوست ہوتا ہے، دوست سے انسان اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے، ماں باپ کی نسبت مجھے ان کا دوست بنا دے، رفیق بنا دے، یعنی انہیں کسی چیز میں مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے جھجک محسوس نہ ہو۔ وَعَلَيْهِمَا شَفِيقًا، وَسَيِّرْنِی کے اوپر عطف ہے، وَسَيِّرْنِی بِهِمَا رَفِيقًا وَعَلَيْهِمَا شَفِيقًا، پالنے والے مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں کی نسبت ایک دوست جیسے ہوتا ہے، ایک رفیق کار جیسے ہوتا ہے، ایک شریک کار جیسے ہوتا ہے، ویسے ہو جاؤں۔ اور دوسری چیز مجھے کیا بنا دے، عَلَيْهِمَا شَفِيقًا، میں اپنے ماں باپ کے اوپر مہربان ہو جاؤں۔ ان چھوٹے چھوٹے فقرے میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ کلام میں امام معصوم علیہ السلام ہے، ہم آج صرف پہلے ٹکڑے کے اوپر اللہم خفض لہما صوتی پہ گفتگو کریں گے۔ پالنے والے میری آواز کو دھیما کر دے، ہلکی کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، صوتی میری آواز کو۔ آواز کی تفخیص، دال ہے آخر میں، خفض کے معنی جر دینے کے ہیں، حروف جارہ کو حروف خافضہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا علیکم السلام، یا آپ لوگوں نے اسی ناصب علیکم السلام، نواسب میں 12 تھے جو نواسب ہیں، وہاں پہ منصوب بنزع الخافض، نحو کی کتابوں میں منصوب بنزع الخافض، 12 پانچوں مفاعل نصب دینے والے، تمیز کی بنیاد پہ نصب، حال کی بنیاد پہ نصب، اور حرف جر اگر کھینچ لیا جائے، اٹھا لیا جائے، تب بھی کیا ہو جائے گا، کلمہ بعد والا منصوب ہو جاتا ہے۔ منصوب بنزع الخافض کہا جاتا ہے۔ خافض یعنی کہ جار، حروف جارہ کو حروف خافضہ بھی کہتے ہیں۔ خفض اور بھی ایک معنی رکھتا ہے، جیسے بچوں کا ختنہ کیا جاتا ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے، حکم ہے، اور بہت سے عرب ممالک میں اس کے اوپر عمل ہوتا بھی ہے، خاص طور سے مصر وغیرہ میں
ہمارے یہاں بھی ہے، سنی فقہ میں بھی، شیعہ بھی فقہ میں ہے، لیکن ہمارے یہاں عمل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم مغرب عشاء کی ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ظہر عصر کی ایک ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ حکم ہے ایک ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور پھٹکریہ بھی پڑھ سکتے ہیں، علیحدہ بھی 5 ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی ختنہ کے مقابل میں بچیوں کے لیے بھی تھوڑا سا گوشت کا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، جو ان کے لیے بعد میں بہت بہتر ہوتا ہے، بہت سی بیماریوں سے دوری کے لیے کلن سنت ہے، یعنی اس کا حکم دیا گیا اسے، اور عرب ممالک میں خاص طور سے مصر وغیرہ کے میں عمل بھی ہوتا ہے۔ اس کو بھی بہرحال خفض الجواری کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں، خفض الجواری، بچیوں کا تھوڑا سا گوشت جو ہے کاٹ دینا۔ ہماری گفتگو یہاں پہ ہے کہ خفض الصوت سے، خفض الصوت یعنی کیا؟ آواز کو ہلکا رکھنا، دھیما رکھنا، نیچے رکھنا۔ امام فرما رہے ہیں پڑھنے والے، اللہم خفض، ہلکا کر دے، نیچا کر دے، تو یہ کام انجام دے، اے خدا تو میری نسبت یہ کام انجام دے کہ میں اپنے ماں باپ کی نسبت کبھی بھی آواز کو اونچا نہ رکھتا ہوں، ان کے سامنے میری آواز بلند نہ ہو۔ پیغمبر اسلام کے کچھ خصائص قرآن نے ذکر کیے ہیں، ان خصائص میں سے خصوصیت یہ ہے کہ مومنین کو، مسلمانوں کو، اصحاب کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو اے مومنین کبھی بھی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو، کہ اگر تم ایسا کرو گے اور ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو نام لے کر کے، چیخ چلا کر کے، ویسے نہ پکارنا، عسیٰ ان یحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے سارے عمل حق ہو جائیں۔ بے تو حق یعنی بہت ختم، ہم نے 50 سال، 70 سال، 80 سال واجبات ادا کیے، محرمات سے پرہیز کیا، محرمات کے پرہیز سے ثواب ملتا ہے، واجبات کے ادا کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اور معلوم ہوا کہ 50 سال، 70 سال، 80 سال کی یہ بات کیا ہو گئی؟ محو، ختم ہو گئی۔ کس بنیاد پہ؟ نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے سے۔ تو جو حکم قرآن مجید نے، جو حکم قرآن مجید نے اپنے آخری نبی کے لیے رکھا ہے، وہی حکم امام سجاد علیہ السلام اپنی دعا میں اپنے والدین کے لیے، اور وہ صرف اپنے والدین کے لیے نہیں، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اس دعا کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، وہی حکم ماں باپ کی نسبت خدا بند مدار سے مطالبہ کرنی ہے۔ یعنی کیا؟ وہاں تو عمل حق ہو جائے گا کہ اگر کوئی آدمی پیغمبر اسلام کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرے گیا، البتہ عصا کے ساتھ ہے، ممکن ہے کوئی آدمی غفلت میں آواز بلند ہو جائے تو ممکن ہے اس کا عمل حق نہ ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر کے کوئی نبی کی آواز کو اوپر آواز بلند کرے تو اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ چاہے جتنا متقی پرہیزگار صحابی کیوں نہ رہا ہو، اس کا عمل برباد ہو جائے گا، حق ہو جائے گا۔ امام سجاد علیہ السلام اور بھی روایت میں یہ بھی فی الحال امام سجاد کی جو دعا میں ہے وہ کیا ہے؟ حکم نہیں ہے، امر نہیں کر سکتے خدا کو، مطالبہ ہے خدا مطالب سے، پڑھنے والے تو میری آواز کو ان کی نسبت، یعنی ماں باپ کی نسبت ہلکا رکھ، کہ اگر ہلکا نہیں رکھ، میں نے اپنی آواز ہلکی نہیں رکھی، ماں باپ کی آواز میں اپنی آواز کو بلند کیا تو کیا ہوگا؟ وہاں حق عمل کے بعد انجام جہنم ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ماں باپ کے اوپر اپنی آواز بلند کرنے کی وجہ سے انسان آگ ہو جاتا ہے، آگ ہونے والے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، یہاں پہ بھی نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جب وَخْفِضْ لَهُمَا، قرآن کہہ رہا ہے نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، میں بڑی مہربانی کے ساتھ اپنے دونوں پر کو بچھا دوں اپنے ماں باپ کے لیے، وہ پر نہیں ہمارے پاس، مراد کیا ہے؟ ان کے سامنے نہایت احترام ان کا کرنا، ان
کی عظمت کا لحاظ رکھنا. یہاں پہ بھی خفض کا لفظ استعمال ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اف تک نہیں کہہ سکتے، ان کو چھڑک نہیں سکتے، ان کے لیے دعا کرو کہ تمہاری آواز نیچی رہے، اور تم ان کے لیے اپنے آپ کو جیسے ایک جانور پروں کو بچھا دیتا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو بچھا دو، ان کی باتوں کو سنو، ان کی اطاعت کرو. اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام چند حکم بیان کرتے ہیں. ہر حکم کو الگ جگہ پڑھیں گے چونکہ الگ الگ فقرے ہیں. ابھی ہمارے گفتگو چونکہ اللہم خفض لہما صوتی ہے، تو اس ذیل میں امام ششم علیہ السلام نے اسی آیت کے وضاحت کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا لا ترفع صوتک علی صوت ابویک. عبارت علی والدیک ہے یا علی ابویک ہے. لا ترفع جی. امام فرماتے ہیں مفہوم وہی ہے کہ اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرو. جی لا ترفع صوتک فوق اصواتہم. ضمیر ہما استعمال ہو چونکہ پہلے ماں باپ کا تذکرہ آیت میں بھی اور امام کے کلام میں بھی ذکر ہوا ہے. تو یہاں پر امام نے اس کا نتیجہ نہیں بتلایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی آواز پر آواز کو بلند کرے تو کیا ہوگا. قرآن کہہ رہا لا تقل لہما اف لا تنہرہما قل لہما قولا کریما. یہ سب جو اس آیت میں کئی جملے استعمال ہوئے اس کی وضاحت میں امام فرماتے ہیں لا ترفع صوتک فوق اصواتہم. ان کی آوازوں پر اپنی آواز کو بلند کرو. تو اگر بلند کریں گے تو کیا ہوگا. ایک تو نافرمانی ہے حکم قرآن اور حکم معصومین علیہ السلام کی، دوسرے آپ ہو جائیں گے. امام سجاد علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ معلوم ہے ایک لقمے پہ جس لقمے پہ نظر یا جس چیز کے اوپر نظر پڑی ہوئی ماں کی میں اسے اٹھا کر کے کھا لوں، نتیجے میں آپ ہو جاؤں گا. وہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا، امام نے کیا استعمال کیا، آپ ہو جاؤں گا. اولا تو ہمیں اس روایت کے اوپر کلام ہے، اعتراض تو نہیں کہہ سکتے. امام سجاد علیہ السلام کی مادر گرامی کے سلسلے میں 8ویں امام اپنے جد امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں انہا ماتت فی نفاسہا بہی. انہا کون، مادر امام سجاد علیہ السلام، ماتت دنیا سے رخصت ہو گئی، فی نفاسہا بہی. نفاس واضح ہے، 10 دن کی مدت میں جو خون آ سکتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ خون آئے، مدت نفاس 10 دن، حد اکثر کیا ہے 10 دن ہے. ولادت سے 10 دن تک کے بیچ میں حضرت شہربانوے اس دنیا سے رخصت ہو چکی بہی، یعنی امام سجاد علیہ السلام کی ولادت پر. یہ 8ویں امام نے 6ٹھے امام سے نقل کیا ہے. واضح ہو گئی بات. تو یہ تو کنفرم ہے نا کہ جناب شہربانوے جو سگی ماں تھی امام سجاد علیہ السلام کی، وہ زندہ نہیں تھی، وہ ولادت کے 10 دن کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. پھر یہ کس ماں کی بات ہو رہی ہے. تو 6ٹھے امام فرماتے ہیں کہ جناب امام سجاد علیہ السلام اپنی امام حسین علیہ السلام کی اس کنیز کو ماں کہا کرتے تھے جو 10 دن کے اندر جناب شہربانوے کی جب ولادت ہو گئی تو اس بچے کو امام سجاد علیہ السلام کو جس کنیز کے حوالے کیا تھا پروان چڑھانے کے لیے. اب ہمارے بچے شروع میں اگر دوسرے بھائیوں کو ہماری بیوی کے سلسلے میں بھابھی کہتے ہوئے سنیں تو وہ بھی بھابھی کہنے لگتے ہیں. بھابھی، اماں، پھوپھی، چاچا مختلف ہیں ابھی بھی میں جانتا ہوں بھابھی کہتے. کیوں؟ نادانی میں، چونکہ ابتدا میں
सारे भाई लोग भाभी कह रहे थे, अपनी ही माँ को बच्चा भाभी कहने लगा और बड़े होने के बाद चल निकला है। हमारे मलमा में से भी बात ऐसे हैं जो ऐसे भाभी अम्मा या भाभी कहते हैं, भाभी जान कहते हैं। क्यों? इसलिए कि चचा लोगों ने ऐसे कहना शुरू किया नादानी में, या माँ बाप ने भी उसका कोई खास ख्याल नहीं रखा, ऐसे कहने लगे। और फिर बड़े होने के बाद ये तो पता चल जाता था ये सगी माँ है, लेकिन अब चूंकि कहते रहे तो उसी पे कहते चले आए। यहाँ इमाम मासूम की बात हो रही है। बचपना हो या जवानी, नौजवानी हो या बुढ़ापा, बिना वजह किसी को माँ, भाभी, चची, खाला, बहू का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। परवरिश करने वाली खातून माँ का दर्जा रखती है मासूमी के नजदीक। परवरिश करने वाली, आगो दाना देने वाली, कपड़ा लत्ता पहनाने उतारने वाली खातून मासूम के नज़दीक, ये इमाम सज्जाद बचपने से लोग दूसरे बच्चों के कहने पे आकर के कहना नहीं शुरू कर दिए हैं मासूम है। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए छठे इमाम फरमाते हैं, इबारत है कान यदूहा बिल, आप उन्हें माँ पुकारते ही थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उन्हें माँ पुकारते ही थे। एक तो सगी माँ नहीं है, और फिर दस्तरखान पे बैठने की बात इब्ने शहाब ज़ुहरी ने एतराज़ किया था, यानी सिन रसीदा होने के बाद की बात है। इमाम काफ़ी उम्र हो चुकी है तब की बात है, उसने एतराज़ किया आप दस्तरखान पे क्यों नहीं बैठते, इतने मेहरबान। इसके बावजूद अपने को जवाब क्या दिया था, यही जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो एक तो सगी माँ नहीं है मगर माँ कह रहे हैं। इससे हमको सबक मिला कि परवरिश करने वाली खातून हमारी माँ का दर्जा रखती है। दूसरे इमाम क्या कह रहे हैं कि आप हो जाऊंगा, किस बात पे? माँ आप नहीं कर रहे, सगी माँ नहीं है कि आपका मसला हो, लेकिन इसके बावजूद इमाम मासूम इस कदर एहतियात कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी कितनी होगी। हत्ता सौतेली माँ है, सही है। यहाँ तो असल माँ का भी मसला नहीं था, सौतेली माँ का भी मसला नहीं, कनीज है इमाम की, इमाम हुसैन इस्लाम की वो कनीज थी जो उनकी परवरिश कर रही थी, पाल रही थी। बहरहाल इन इमाम के इस सलूक से हमें ये सबक मिला। उधर हाँ, अब वो जो दूसरे नजरियात पाए जाते हैं उस पर भी तवज्जो हो जाए जल्दी, कि इमाम में सज्जाद अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी के लिए हमने साफ लफ्ज़ में पढ़ा कि 8वें इमाम छठे इमाम से नकल कर रहे हैं कि वो 10 दिन के अंदर उनकी रहलत हो गई थी, ये तो मसल्लम है। लेकिन दूसरे नजरियात, तारीखी बात है ना, दूसरे नजरियात भी पाए जाते हैं। मासूम के कौल के बाद किसी की हमको परवाह ही नहीं करनी है अखबार की, लेकिन बहैसियत तारीख के जो गुफ्तगू की गई है, हमारे बुजुर्गों ने भी नकल किया है कि जनाब शहरबानुए करबला भी आई हैं, आशूर के दिन तक मौजूद थी। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि मेरी मादर गिरामी इस मुसीबत को इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, असीरी को झेल नहीं सकेगी। क्यों? इसलिए कि बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी, बहुत नाज और नेम में पली बढ़ी थी, उनके बस के बाद असीरी नहीं है। इसलिए 2 रवायत यहाँ पर है। एक रवायत ये है कि इमाम ने उनको, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने आशूर के दिन उनको एक घोड़े या ऊँट पे बैठा करके और खुरासान की तरफ रवाना कर दिया, तेहरान की तरफ रवाना कर दिया। और ये जो तेहरान में जनाब शहरबानुए का मज़ार कहलाता है, इख्तिलाफ में से एक कौल ये भी है कि जनाब शहरबानुए असली है, यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी का रोज़ा है। एक और नबाज कहते हैं दूसरी कोई पाकीज़ा खातून थी शहरबानुए, वो वहाँ पे दफन है। एक रवायत ये है। दूसरी रवायत है कि नहीं, इमाम सज्जाद ने खुरासान की तरफ नहीं, घोड़े या ऊँट पे सवार करके किसी सिम तो उनके घोड़े को या ऊँट को हका दिया, और फिर उसके बाद वो कहाँ गई तारीख में कुछ मिलता नहीं। सैयद नजमुद्दीन जज़ारी ने ये बातें लिखी। ये हो गया 2 नजरिया। तीसरा और चौथा मिला करके नजरिया ये है
کہ جناب شہر بانوہ کربلا میں تھی اور امام سجاد تو خود بیمار تھے، انہوں نے ان کو گھوڑے پہ بیٹھا کر کے یا اونٹ پہ بیٹھا کر کے ادھر ادھر نہیں بھیجا ہے، بلکہ آپ یہ سوچ کر کے، اور پہلے سے ان کی ذہنیت جو تھی وہ یہ تھی کہ عجم کے اوپر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو مردوں کو تو قتل کرتے ہیں، بچوں کو اسیر کرتے ہیں، خواتین کو اسیر کر کے کنیز بنا لیتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور جو بھی سلوک کنیزوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ سلوک روا رکھتے ہیں۔ اس لیے جناب شہر بانوہ کربلا میں عاشور کے دن انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ یزیدی فوج ہمارے مردوں کو شہید کرنے کے بعد اسیر کر لیں گے اور پھر یہ عام ترک و دولم کے جیسے کنیز و غلام ہوا کرتے ہیں ویسے ہمیں ادھر ادھر پھرائیں گے یا بیچ ڈالیں گے۔ اس لیے یہ ایک یہاں پہ ٹکڑا روک کر کے دوسرا یہیں پہ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ آگے کا سوچ کر کے، اسیری کا سوچ کر کے، ایک تو یہ کہ بیچ دی جائیں گی، اسیر کر دیں، دوسرے کی خوف میں، ڈر میں اسیری، البتہ دونوں روایت تقریباً ملتی جلتی ہے، ایک تو یہ کہ برداشت نہیں کر سکیں گے اسیری کو، اور دوسری یہ کہ اسیر بنا کر کے بیچ دی جائیں گی، اور وہ خود جانتی تھی ان سب منظر کو، دیکھ چکی تھی اپنے زمانے میں کہ کس مطلب پہلے اسیر بنی تھی نا، اسیر ہو کر کے آئے تھے، تو اس لیے ان دونوں یا خوف کی بنیاد پر اسیری کے، اور یا یہ کہ اسیر بنا کر کے بیچ دی جائیں گی وغیرہ، اس وجہ سے آپ نے آگے بڑھ کر کے فرات میں جا کر کے چھلانگ لگا دی۔ ان دونوں کی توجیہ میں روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے فرات میں چھلانگ لگا دی، دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو ڈبو دیا، یا خوف اسیری کی بنیاد پر، خوف اسیری رکھیں، خوف مصائب کی بنیاد پر جو بھی پیش آنے والے ہیں، یا خوف اسیری کی بنیاد پر کہ اسیر بنانے کے بعد نہیں معلوم کہاں بیچ دیتا ہے، کیسا سلوک کیا جائے، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے نقل کیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ جب امام معصوم، امام رضا علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ان سارے اقوال کو ہم ویسے بھی قبول نہیں کریں گے معصوم کے قول کے مقابل میں۔ دوسرے، خودکشی ہے فرات میں اپنے آپ کو، امام معصوم، اگر امام حسین صاحب کی شہادت سے پہلے تو 2-3 دن معصوم موجود ہیں، امام باقر علیہ السلام بھی، امام سجاد علیہ السلام بھی، امام حسین علیہ السلام بھی، کسی نے نہیں روکا، خودکشی ہے۔ مسائل برداشت نہ کر سکنے اور تباہی جتنے بھی سوچ لیا ہو انہوں نے، پھر بھی اس سے جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اولا تو یہ روایت بلا مدرک ہے کتابوں میں موجود ہے، مگر ان کا قوی مدرک نہیں ہے، لہذا اس لیے قبول نہیں کریں گے۔ دوسرے، حجت خدا کی ماں، حجت خدا کی زوجہ، معصوم کی ماں اور دادی مثلا، ایسا کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خواتین ہاشمیات، ان کے یہاں ایسا کوئی عمل جو شوہر کی مخالفت، بیٹے کی مخالفت، حجت خدا کی مخالفت ہو، انجام ہی نہیں دیتی۔ عائشہ فائشہ جیسی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، خواتین کی بات ہو رہی ہے، ہاشمیات کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، یہ ضمناً بات آ گئی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے اس کو عرض کر دیا۔ ماں باپ کے سامنے آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ہمارے عمل بھلے ہی حق نہ ہوں لیکن نتیجہ کیا ہے وہی ہے، آپ ہو جائیں گے تو سارے اعمال گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ ماں باپ اگر راضی نہ ہوں، انسان پوری زندگی خدا کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دے عبادت کر کے، پھر بھی کچھ ہونے والا نہیں، الا یہ کہ ماں باپ کسی طرح سے راضی ہو جائیں، نتیجہ وہی ہے۔ چاہے پیغمبر کی آواز پہ آواز بلند کرنا ہو، چاہے ہم آپ کو اپنے ماں باپ کی آواز پہ آواز بلند کرنا، دونوں کا نتیجہ یہ ہے۔ پیغمبر اسلام اس لیے عادی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، اور توجہ سنیں، سنجیدہ نبی، سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا سنجیدہ نبی گفتگو بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ کیوں؟
کیونکہ اصحاب یہ کھجور کھانے والے اور بکرے کھانے والے، اونٹ کھانے والے، ان کی آواز میں کرخت تھی، بلند آواز ہو جاتی تھی گفتگو کرتے کرتے۔ پیغمبر ان سے بلند آواز سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس لیے ایک مرتبہ میں واقعی بیان کر چکا ہوں، دیوار کے پیچھے بدو تھا، اس کو پوچھنا تھا کہ یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا۔ اس نے سوچا کہ پیغمبر پتہ نہیں دیوار کے بالکل پاس ہیں یا کچھ فاصلے میں، اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، نام لیا کرتے ہیں اس میں روایت میں نام ہے، اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے۔ جتنی تیز آواز سے اس نے سوال کیا تھا، اس میں فرض کر لیں 19، تو پیغمبر نے 20 کر کے اس سے زیادہ آواز کے ساتھ اس کو جواب دیا، ان باب التوبۃ مفتوح حتی تطلع الشمس من المغرب۔ توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے، یعنی ظہور امام تک۔ عبارت اس طرح سے ہے، اگر میں نے صحیح سے پڑھا ہو تو ایسے ہی۔ بہرحال تو پیغمبر اسلام نے یا اخ العرب یہ کہا، یا اخ العرب ان بابها مفتوح لابن آدم لا یسد، دو کلمہ استعمال کر رہے ہیں۔ اے فرزندان آدم کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لا یسد بند نہیں ہوگا، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے۔ یہ کیا ہے پیغمبر کا جواب؟ ایک تو اس کی آواز سے زیادہ بلند آواز سے کہا، کیوں؟ تاکہ اس کا عمل جو نادانی میں بلند آواز کیا، اس کا عمل عبد نہ ہو۔ خدا کے ہاں کسی کے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بھلے ہی وہ بدو تھا، بھلے ہی وہ ناتجربے کار تھا، بھلے ہی وہ انجان تھا، لیکن پیغمبر نے کیا کیا؟ اس کی آواز سے ایک دانہ دو دانہ، ایک تار دو تار، بلند آواز سے اس کو جواب دیا، کیا؟ یا اخ العرب ان بابها مفتوح لابن آدم لا یسد حتی تطلع الشمس من مغربها۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو شخص سورج کے مغرب سے نکلنے تک ایمان نہیں لائے گا یا ایمان کو انہیں مضبوط کرنے کے اسباب فراہم نہیں کر سکا ہوگا، اس کے لیے کوئی نجات نہیں۔ اور پیغمبر کی آواز میں آواز بلند کرنے سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ واضح ہے؟ قرآن مجید نے مذمت بھی کی ہے، مجلس میں پڑھا جا چکا ہے۔ کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصائح جو وصایا کر رہے تھے متعدد، ان میں لا تمش فی الارض مرحا، میں ان عبارتوں کو چھوڑوں، ان ٹکڑوں کو جو ہم سے متعلق اس کو بیان کروں۔ عبارت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، غض البصر، خفض الصوت، دونوں ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ کا بند کر لینا، نگاہ نیچی کر لینا، وَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِكَ، قرآن مجید میں بھی مختلف طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ وَخْفِضْ کے بجائے، وَخْفِضْ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، پڑھیں گے۔ وہاں فرماتے ہیں وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے لال اپنی آواز کو نیچی رکھو، دھیمی رکھو۔ اور اس کے بعد ایک کلیہ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ منفور ترین کانوں کو بار گزرنے والی آواز گدھوں کی آواز ہے۔ حمیر جمع ہے، حمار کی جمع ہے، مختلف جمع ہیں، میں سے ایک ہے صوت الحمیر، لام تاکید کے ساتھ، گدھے کی آواز، گدھے کا سیپوں سیپوں کرنا، یہ انکر الاصوات ہے، منفور ترین، ناپسندیدہ ترین آواز ہے۔ کیا خیال ہے یہ آواز اس کی کس نے ایسی بنائی ہے؟ ہم آپ نے بنائی ہے، دشمن نے بنائی ہے، خدا نے؟ اس لیے امام امیر المومنین علیہ السلام سے جب صحابی نے پوچھا کہ مولا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس پہ توجہ کریں، فرماتے ہیں ان اللہ اکرم، اللہ کہیں بزرگوار ہے، کریم ہے، ان یخلق من ان یخلق شیئا ثم ینکر،
کسی چیز کو، کسی جانور کو، کسی شے کو خلق کرے اور پھر اسے پسند نہیں لائے. ہم آپ نے کچالو بنایا کیا کہ ہم کو ناپسند ہو ہماری اپنی ایک چیز؟ اللہ جو چیز خلق کرتا ہے، امام امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اکرم من ان یخلق شیئا، گدھا شے کو، کسی چیز کو خلق کرے ثم ینکرها، وہ آواز کس نے بنائی اس کی؟ مجھے سیپوں سیپوں کرتا ہے. صحیح ہم کو ناپسند ہے، جیسے بدبو ناپسند ہے ویسے آواز بھی بعض ناپسند ہوتی ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر واغضض من صوتک، اپنی آواز نیچی رکھو. جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بہت سے وسائل میں سے وصیت کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آواز نیچے رکھو. میری نسبت نہیں، لقمان اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، کلی طور پہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں آواز بلند نہیں رہنا چاہیے. سنجیدہ آدمی بلا وجہ کسی جہت کے بغیر اپنی آواز کو بلند نہیں کرے، نہیں داڑتا شیر کی طرح سے، یا گیدڑ پھپکی نہیں دیتا، یا گدھے کی طرح سے نہیں بولتا. مگر قرآن بے زبان لقمان کہہ رہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی گدھوں کی آواز منفور ترین آواز ہے. بعض حرام و حلال کھائے ہوئے لوگ یا حرام زادے یا غلط سنگت میں رہنے کی وجہ سے ان کو ہر اچھی چیز بری اور ہر بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے. ایک شخص کو لے کر کے ایک شخص جا رہا تھا، وہ دھام سے وہاں پہ بے ہوش ہو گیا. دوست نے فوراً جا کر کے اپنا یا کہیں سے کوئی کیچڑ وغیرہ لے کر کے آیا اور اس کو سنایا اور وہ ہوش میں آ گیا. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ بولے یہ عطاروں کی دکان ہے، خوشبو بہت زیادہ ہے، یہ بھنگی یا کچھ ایسے تھا، اس کو ہمیشہ بدبو، اس وقت اس کی خوشبو اتنی زیادہ یہ برداشت نہیں کر سکا، گھر آرام سے بے ہوش ہو کر کے گرا. میں نے اس لیے اس کو کچرا اور کیچڑ سنایا ہے کہ یہ ہوش میں آ جائے. کیوں؟ کیا وہ ہم جیسا انسان نہیں تھا؟ نہیں. پر جس ماحول میں انسان رہتا ہے ایسے ہی گناہ بہت سے لوگوں کے لیے عادی چیز ہو جاتی ہے. شراب ہے، دوسرے گناہ ہے. ایسی ہی آواز، ہم آپ کو اچھی آواز پسند ہے. ہر نبی بہترین آواز والا تھا. حضرت داؤد کا تو مت پوچھیے، روایت موجود ہے معصومین سے، ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں بھی جانور اور درندے اور چرند پرند سب اکٹھا ہو جاتے تھے ان کی آواز سننے کے لیے. غزالی نے تو بہت لمبی چھوڑ دی، پھینک دی ہے کتابیں تھے یا علوم میں اس نے لکھا ہے لوگ مر جایا کرتے تھے حضرت داؤد کی آواز اتنی اچھی ہے. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، اتنی بہترین آواز سے وہ زبور کی تلاوت کر رہے تھے کہ 400 لوگ مر گئے. اب یہ سب بکواس ہے. نبی کی آواز پہ چاہے زبور پڑھ رہے ہوں یا چاہے کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوں، عظیم الشان کتاب پڑھ رہے ہوں، ایک مومن مر جائے، حتیٰ شاید ایک جانور بھی اس کی آواز سے مر جائے، الا ایک مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن 400 غزالی نے لکھا ہوا، غزالی نے بڑھا چڑھا کر کے. حضرت داؤد یقیناً بہت اچھی آواز والے تھے، جانور درند پرند چرند سب اکٹھا ہو جاتے تھے. صحیح ہے یہ، لیکن اتنا بھی نہیں کہ 400 آدمی مر گئے ان کی آواز سن میں. پر اس طرح کی چیزیں پڑھائی گئی ہیں. میں یہ بیان کر رہا تھا امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا قرآن نفی کر رہا ہے، نفرت دلا رہا ہے گدھوں کی آواز کو منفور ترین آواز قرار دے رہا تھا، امام نے یہ فرمایا اللہ اس سے کہیں زیادہ بزرگ و برتر اور عظیم الشان جلیل القدر ہے کہ وہ کسی چیز کو خلق کرے اور پھر اس سے نفرت و بیزاری کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ہم آپ برے اعمال کریں، ہمارے برے اعمال کی بنا پہ ہم سے خدا نفرت کرے، کفر اختیار کرنے والوں سے، شرک اختیار کرنے والوں سے کی بنیاد پر اللہ نفرت کرے، یہ تو ہے. لیکن اپنی خلق کی ہوئی چیز، میں نے کچالو کہہ دیا، ہم سے اگر نہیں بن پایا، ہم وہ نہیں کھا رہے ہیں، کچا رہ گیا یا مرچا کم ہو گیا، نمک کم ہو وغیرہ وغیرہ، ایسا تو نہیں ہے. خدا نے جو بھی چیز خلق کی ہے فاحسن خلقہ، اس کو اس کی جنس کے اعتبار سے اچھا خلق کیا، تو اس کی آواز بھی اس کے اعتبار سے درست ہے،
اس کی زوجہ اسی کی آواز پہ آئے گی، آپ کی آواز پہ نہیں آئے گی، گدھے کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ تو اس سے زیادہ کیا وضاحت ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں، یہ گدھے کی آواز ظاہری مراد نہیں ہے۔ تب آپ نے فرمایا انما ہوا زریق وصاحبہ، انما ہوا زریق وصاحبہ فی تابوت من نار، تابوت کا ترجمہ پٹھی کرنا چاہیے یہاں پہ، فی تابوت من نار، فی من نار فی صورت حمارین۔ آپ حضرات کے تائے ابا دونوں امام فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں کتے، یہ دونوں ملعون، زریق زرد کی جمع، زرد کہتے ہیں بیٹ کو، بیٹ بولتے کیا بولتے ہیں جانوروں کی جو لیڑی، بیٹ لیڑی، زریق وہ صغر ہے اگر وہی صحیح معنی کر رہا ہوں تو، اور اس کا دو اصلی، پہلا اور دوسرا، جہنم میں ایک بھٹی کے اندر، ایک تابوت کے اندر، ایک صندوق کے اندر، فی صورت حمارین، دونوں گدھے کی شکل میں ہوں گے۔ جہنم میں تو ایسے ہی سب چیخ چلا رہے ہوں گے، روایت کہتی ہے کہ یہ لوگ اتنی سخت آواز، اتنی تیز آواز سے چیخیں گے جب ان کے اوپر مسلسل عذاب کیا جائے گا کہ اہل جہنم گھبرا جائے گا۔ اب کون سا گھبرانا ہے جہنم میں آگ میں جلنے کے بعد؟ توجہ کریں، عظمت عذاب کی سختی بتلائی جا رہی ہے، جیسی عذاب کی سختی ان دونوں پر اور بھی چند لوگ ہیں جو 7 لوگ تابوت نار کے اندر ہوں گے، ان میں اور سب تو ممکن اپنی شکل و صورت میں رہیں، لیکن آپ حضرات کے دائرہ ابا پہلے اور دوسرے فی صورت حمارین، گدھے کی شکل میں ہوں گے، ان کی آواز سے جہنمی لوگ بھی انزعجا کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اہل جہنم گھبرا جائیں گے، پہلے سے کوئی کلمہ نہیں۔ واضح ہوئی بات کہ خداوند متعال کسی چیز کو خلق کر کے بلا وجہ کسی چیز سے نفرت کا اعلان نہیں کرتا، بظاہر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ امام امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں گدھے ہیں جو بے شکل گدھے ہوں گے، اور ان کی آواز منفور ترین آواز ہوگی کہ جنتی تو جنتی ان سے ان تک آواز ہی شاید نہ پہنچے، لیکن البتہ دیکھنے کے لیے ہم بھی جائیں گے، سننے کے لیے ان کی چیز انشاءاللہ۔ اور وہ جہنمی لوگ جو ہے اس فریاد کریں گے، ڈر جائیں گے، بے پناہ۔ خیر دور نہ جاؤں، گفتگو ہو رہی تھی ماں باپ کی آواز پر آواز بلند کرنے کے حوالے سے۔ ایک صلاۃ ایک صحابی امام رسول خدا کی خدمت میں پہنچا، اس لیے ہفتے واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ دوسرا ہے۔ شخص پہنچا، پیغمبر سے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول، اس نے کیا کہا تھا کہ میری ماں بہت زیادہ سخت الفاظ گالیاں دیتی ہے، تو پیغمبر نے کہا جب حاملہ تھی تب تو نہیں گالیاں دیتی تھی، اب تو تمہیں اپنے شکم میں رکھا، برداشت کیا، دودھ پلانے تب تو ایسی نہیں تھی، پرورش کری تب تو ایسے نہیں تھی، وہ روایت اس کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک صحابی امام کا، پیغمبر کا صحابی پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اب میرے لیے توجہ، میرے ماں باپ ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے میں کبھی بچپنے میں ان کے لیے تھا، سمجھے آپ؟ یعنی اس وقت میرے ماں باپ کی حالت گود میں پڑ رہے بچے کے مانند ہے، ان کا کپڑا لتا مجھے اتارنا دھلنا ہے، ان کو پیشاب پخانا مجھے کرانا ہے، کھلانا پلانا سب کچھ میں کراتا ہوں، متوجہ؟ جیسے کبھی میں ان کے لیے تھا اب وہ میرے لیے ہو گئے ہیں۔ اور کتنے سال سے یہ کر رہا تھا معلوم نہیں۔ سوال کرتا ہے پیغمبر سے فَحَلْ قَضَيْتُهُمَا حَقَّهُمَا، کئی سال سے یہ میں کر رہا ہوں، وہ لوگ ایک چیز اٹھا نہیں سکتے، کہیں چیز کوئی چیز رکھ نہیں سکتے، نہ اپنا کپڑا بدل سکتے ہیں، نہ خود سے کھا سکتے ہیں، میں دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، میں کئی سال سے، روایت میں تفصیل نہیں ذکر ہوئی ہے، ظاہر قضیہ یہ ہے کہ میں کئی سال
साल से ये सब काम कर रहा हूँ। उनका कपड़ा धुलाना, चेंज कराना, उनको खाना खिलाना, टॉयलेट के लिए ले जाना, ले आना, नाच करके इधर ले जाना, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। वही जो कभी के मैं जब 6 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, 1 दिन का था, उनकी आगोश में वो मेरे लिए कर रहे थे। कहने का मतलब इसके सवाल का ये है कि पैगंबर मैंने 2 साल, 4 साल, 3 साल उनकी आगोश में रह करके उन्होंने मेरा सब कुछ किया। उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत होशियार हुआ, मैं खुद कपड़ा अपना बदलता था, मैं खुद खाना खाता था 2 साल के मसलन बाद, और मैं कई साल से ये काम अपने माँ बाप के साथ कर रहा हूँ। फ़हल क़ज़यतुहुमा हक़्क़हुमा, क्या मैंने इस कई साल की इस तरह की खिदमत करके उनके हक को अदा कर दिया। क़ज़यतु मतलब हक को अदा कर दिया है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ना, कई साल से कर रहा है बिल्कुल, इसलिए तर्जुमे की जरूरत नहीं है और अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं, तर्जुमा पढ़ता हूँ, क्योंकि वो दोनों जब तुम्हारा सब कुछ झाड़ू पोछा करते थे, पैम्पर बदलते थे, पैम्पर की ज़बान की बात है ना, तो वहाँ तो पैम्पर नहीं था, कितनी सख्तियाँ, कितनी परेशानी थी, जो भी वो करते थे, जब वो दोनों कर रहे थे, यफ़अलान मअका वहुमा युहिब्बान बक़ाअका, कि तुम परवान चढ़ो, बड़े हो, तुम्हारी जिंदगी के ख्वाह थे, भले ही लफ्ज़ मुंह से दुआ ना करते हो, लेकिन दिल के अंदर मोहब्बत का जो जज्बा था वो क्या था, यही था, जल्दी से बड़ा हो जाए बच्चा, परवान चढ़े, उसे कोई मुसीबत ना आए, कोई बीमारी न लगे। हुमा युहिब्बान बक़ाअका, तुम्हारी बका के ख्वाह थे, भले ही दुआ ना करते रहे, जरूरी नहीं कि दुआ भी करें, लेकिन दिल के वो गोशे में, दिल की मोहब्बत में ये था, वअन्त तफ़अलु बिहिमा व तुरीदु तफ़अलु मअ ज़ालिका व तुरीदु मौतहुमा। ज़ाहिर कि कोई बेटा माँ बाप के लिए मौत का मुतालबा नहीं करता, इरादा नहीं करता, लेकिन दिल के किसी न किसी गोशे में ये ज़रूर होता है, चलो 4-6 साल खिदमत कर लेते हैं, फिर तो ये दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। पैगंबर ने भले ही लफ्ज़ तुरीदु मौतहुमा इस्तेमाल किया, लेकिन क्या वो माँ बाप की मौत चाहता था? नहीं, दुआ नहीं करता था माँ बाप के लिए, बद्दुआ नहीं करता था, लेकिन जब बूढ़े माँ बाप के लिए कोई खिदमत करता है तो कहीं ना कहीं दिल में, भले ही ज़बान से ना कहे, जैसे मैंने बैत वाली बात कही थी कि मासूमीन की, भले ही मासूमीन बैत नहीं करते, नहीं कर सकते, लेकिन बैत गर्दन में हुकूमत के तहत रहने की वजह से आ जाती है। खुद मासूमीन ने फरमाया, मेरी बात तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि तुम उनकी जो खिदमत करते हो तो किस जहत से करते हो? चलो 4-6 साल, 4-6 महीना, बहुत बूढ़े हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जिएंगे, 3 साल जिएंगे, फिर तो मर जाएंगे, खिदमत कर लेते हैं। यानी ज़बाने बेज़बानी से कहूँ या दिल ही दिल में ये तुम्हारे रहता है कि आज नहीं कर तो ये मर जाएंगे। तुरीदु मौतहुमा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हयात की, बका की दुआ के साथ परवरिश करना और मौत की मशीयत और चाहत के साथ खिदमत करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिहाजा कई साल या करोड़ों साल भी तुम अगर माँ बाप की खिदमत करो, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह।